اس کے علاوہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت میں پڑھا تھا، صبح چند تفاسیر کے اندر وہ بات لکھی ہوئی تھی کہ جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا اور وہ دنیا میں کسی چیز کو اپنے اس علم سے زیادہ افضل سمجھے، یعنی ایک بندہ جس کو اللہ نے قرآن کی نالج دی ہے، قرآن کو اس کو عبور دیا، اچھا قرآن پڑھنا جانتا ہے، اچھا اس کو دین کی نالج ہے، قرآن پر دسترس ہے، یہ علم آنے کے بعد بھی اگر وہ کسی اور کی کسی چیز کو دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس چیز کچھ بھی نہیں ہے اور سامنے والے کے پاس زیادہ نعمت ہے، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ وہ اللہ کی ایک عظیم نعمت کو حقیر جان رہا ہے اور جو حقیر ہے اس کو عظیم جان رہا ہے۔ کسی کا اچھا گھر ہے، کسی کی اچھی گاڑی، کسی کا بینک بیلنس، یہ دنیا کی متاع کی چیزیں ہیں، لیکن اس سے کئی بڑھ کر نعمت ہے قرآن کا علم آ جانا، قرآن پہ دسترس ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا ایمان کامل ہم سب کو عطا فرمائے، مجھے بھی عطا فرمائے کہ ہمارے نظر کے اندر قرآن اور قرآن کا علم جو ہے وہ اللہ کی سب سے بڑی افضل ترین نعمت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے جو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں بھی عطا کرے، لیکن ذہن ہمارا جو ہے وہ قرآن کو اور قرآن کی علم کو، اس کی نالج کو پریورٹی پر رکھنے والا بن جائے، ترجیحات میں رکھنے والا بن جائے۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کے ایک فرمان ہے صحیح مسلم کے اندر، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہمیشہ اپنے سے نیچے والے پر نگاہ رکھ، اگر تم اپنے سے اوپر والے پر نگاہ رکھو گے تو اپنے پاس موجود نعمتوں کو حقیر جانو گے۔ ہمیشہ اگر ہم اپنے اوپر سے والے کو دیکھیں، اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ ہے، اگلا جو خیال آنا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پاس یہ، میرے پاس یہ نہیں ہے۔ ہمیشہ جب آپ اپنے اوپر والے کو دیکھیں گے تو آپ کے پاس یہی بار بار ذہن میں آئے گی کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، اور اس طرح جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں آپ اس کو حقیر جان رہے ہوں گے، ناشکری کی طرف جائیں گے۔ اور اگر آپ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے تو کیا تصور آئے گا کہ اس کے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے، تو یہ تصور ہوگا آپ کو شکر کی طرف لے کر جائے۔ اللہ اکبر۔ سرلی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 78 سے آج کے درس کا ہم نے آغاز کیا ہے، اور چھٹا رکوع یہ 14ویں سپارے کا ہے، اور سورہ حجر کا بھی یہ آخری رکوع ہے۔ اللہ رب العزت اس رکوع میں بیان فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، کہ جو اصحاب ایکا تھے یہ بھی ظالم لوگ تھے۔ اصحاب ایکا کون ہیں؟ ایکا ایک مقام کا نام ہے جہاں شعیب علیہ السلام کی قوم آباد تھی۔ مدین اس علاقے کو بھی کہتے تھے، قرآن نے استعمال کیا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، تو مدین وہ علاقہ ہے جہاں شعیب علیہ السلام کی قوم آباد تھی، کیونکہ جس علاقے میں وہ قوم آباد تھی وہ علاقہ گھنے درختوں سے گھرا ہوا تھا، تو گھنے درختوں والی جگہ کو عربی میں ایکا کہتے ہیں، تو اس لیے قرآن نے استعمال کیا۔ اور اصحاب ایکا یعنی ایکا کے رہنے والے بھی ظالم تھے، فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، تو اللہ نے ان دونوں سے انتقام لیا۔ کن دونوں سے؟ اصحاب ایکا سے بھی اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے بھی، جن کا ذکر کل کے رکوع میں آ چکا۔ وَإِنَّهُمَا لَبِی إِمَامٍ مُبِینٍ، اور یہ دونوں قوموں کی بستیاں ایک کھلی شارح پر، ایک کھلے راستے پر موجود تھی۔ قرآن کریم بیان کر رہا ہے کہ اہل مکہ جب یمن یا شام یا عراق سفر کرتے تھے تو جس روڈ کو استعمال کرتے تھے، ایک کھلے روڈ کو، اس روڈ پر مدین کی بستی بھی تھی، اسی روڈ پر جہاں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا وہ بستی بھی تھی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے وہ ڈھکی چھپی جگہ نہیں ہے، بلکہ تم جب گزرتے ہو تجارت کے واسطے سے وہ جگہ درمیان راستے میں کھلی سڑک پر آتی ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور اسی طرح حجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ اس صورت کا نام حجر جو ہے وہ اس آیت کی وجہ سے، حجر جہاں قوم ثمود آباد تھی، ثمود قوم کا نام ہے، اور اس قوم کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ جس علاقے میں وہ رہتی تھی وہ حجر کہلاتا تھا۔ جس طریقے سے قوم عاد ہے، قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، عاد قوم کا نام تھا، اور جس ایریے کے اندر وہ آباد تھے اس کو کہتے ہیں احقاف۔
تو حجر اس علاقے کو کہتے ہیں جو کہ قوم سمود کا علاقہ ہے جہاں حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا. اور یہ تبوک جب آپ جاتے ہیں مدینۃ المنورہ سے تبوک کے راستے پر آپ آگے شام نکلتے ہیں تو یہ تبوک کے راستے میں یہ بستی پڑتی ہے اور آج بھی موجود ہے. فرمایا وَلَقَدْ كَذَّبَ اور جھٹلایا ہجر والوں نے رسولوں کو. وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا حالانکہ اللہ نے انہیں عطا فرمائی تھیں اپنی نشانیاں. فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ اور وہ اس سے روگردانی کرنے والے تھے نشانیوں کے باوجود. یعنی کئی نشانی اللہ نے انہیں دی ہوں گی، ان میں سے ایک بڑی نشانی حصی معجزہ تھا. ایک پہاڑ سے اللہ نے زندہ و سلامت اونٹنی نکال کر دکھائی جس کو ناقہ صالح کہتے ہیں علیہ السلام. اور وہ زندہ اونٹنی باہر نکلی، اس کے ساتھ اللہ نے اس کو بچہ بھی دیا، بچہ بھی تندرست و صحیح سلامت نکلا. اور حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کی نشانی ہے، جب تم نے اس کی نشانی کی ڈیمانڈ کی ہے تو قدر کرنا. اور پیچھے آپ سورہ ہود میں تذکرہ سن کے آئے، انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دی اور اللہ کا عذاب ان پر آیا. تو اسی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اب قوم سمود کی بتایا جا رہا ہے وَكَانُوا يَنْحِتُونَ. نحت ینحتو کا معنی ہوتا ہے بڑی محنت سے تراشنا، کسی چیز کو تراش کر بنانا. یعنی پتھر ہے، پتھر کو تراشنا، اس کو کہتے ہیں نحت ینحتو. قرآن کہتا ہے وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ اور وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے. یعنی وہ آرکیٹیکچر ان کا کنسٹرکشن کی فیلڈ میں اتنے ماہر اور جینیس لوگ تھے کہ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ اور بے خوف و خطر ہو کر. یعنی انبیاء کیا دعوت دے رہے ہیں، کس چیز سے ڈرا رہے ہیں، اور وہ انبیاء یہ بار بار بات کہہ رہے ہیں کہ اگر ایمان نہیں لائے تو عذاب آئے گا، لیکن وہ انبیاء کی اس انذار سے بے خوف و خطر ہو کر امن سے رہنے کے لیے پہاڑوں کو تراش کر گھر بنایا کرتے تھے. اللہ کہہ رہا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ تو جیسے ہی صبح ہوئی، ایک دن صبح کے وقت ان کو پکڑ لیا ایک صیحہ نے. صیحہ کا معنی چنگھاڑ نے، چیخ نے. فما اغنى عنہم ما كانوا یکسبون اور جو وہ کمایا کرتے تھے، جو کیا کرتے تھے، ان کے وہ کچھ کام نہ آیا. اب یہاں سے کچھ آیتیں جو آ رہی ہیں وہ سورت کا اختتام ہے، اور یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وہ دور ہے. اگر آپ ان آیتوں پر توجہ دیں تو یہ وہ دور ہے جو ابتدائی تبلیغ کا دور ہے، یعنی ابتدائی مکے کی زندگی جو ہے اس کا دور ہے. کچھ نے کہا اس کے سورت کے ابتدائی مضمون کو دیکھ کر کہا کہ یہ بالکل ہجرت سے پہلے کا موقع، لیکن جب آپ ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ آیات جو نازل ہوئی ہیں وہ مکہ المکرمہ کے نبوت کے بعد ابتدائی دور کی ہیں. اللہ فرماتے ہیں اپنے حبیب علیہ السلام سے وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق اور اللہ رب العزت نے نہیں بنایا ہے زمین اور آسمان کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ، کسی ریزن کے ساتھ، کسی وجہ کے ساتھ. یعنی زمین و آسمان کے بنانے کا اللہ کے نزدیک کوئی مقصد ہے. اور قرآن دوسری جگہ کیا کہتا ہے سورہ آل عمران کے لاسٹ رکوع میں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، تو نے کوئی بھی چیز بیکار اور باطل پیدا نہیں کی ہے. یعنی اسلام کا مذہب کیا ہے، اسلام اس بارے میں کیا رہنمائی اور آگاہی فراہم کرتا ہے. اسلام یہ بات کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو ایک ریزن کے ساتھ بنایا ہے. حالانکہ ہندوازم میں کیا ہے، ہندوازم اس دنیا کو رام کی لیلا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جس طریقے سے بچہ کھیلتا ہے، کبھی کسی کو توڑ دیا، کبھی کسی سے کھیل لیا، اس طریقے سے معاذ اللہ خدائی نظام چل رہا ہے. حالانکہ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی اللہ کی مصلحت ہوا کرتی ہے. فرمایا کہ اللہ نے زمین و آسمان کو ایک مقصد کے تحت بنایا. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ اور بے شک قیامت آنے والی ہے. فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ تو آپ خوبصورتی کے ساتھ درگزر فرمائیے. یعنی ابھی ابتدائی تبلیغ کا دور ہے، آپ کو یہ لوگ پریشان کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں، لیکن آپ کیا کیجئے، درگزر کیجئے، اپنے کام میں لگے رہیے اور ان کی طرف توجہ نہ کیجئے، درگزر کیجئے اور اپنے کام کو کرتے جائیے. فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ خوبصورت طریقے سے، اخلاق جمیلہ کے ساتھ
آپ ان کے ساتھ بہتر برتاؤ کیجیے۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، اور بے شک آپ کا رب کمال پیدا کرنے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ یہاں یہ بیان کیا کہ جب اللہ نے دنیا بنائی ہے، اس کی ابتدا کی ہے، تو اس کی انتہا بھی ہے، قیامت آنے والی ہے۔ تو جو لوگ آپ کو پریشان کر رہے ہیں اور ایمان نہیں لا رہے، ہم نمٹ لیں گے ان سے، آپ ان سے درگزر کر کے اپنا کام کرتے جائیے۔ اور اللہ کیسے نمٹے گا ان سے، کیسے بدلہ لے گا؟ تو فرمایا ان ربک هو الخلاق، پیدا اس نے کیا ہے تو پتا ہے اس کو کون کون کیا کیا کر رہا ہے، اور علیم، پیدا کرنے کے ساتھ وہ جاننے والا بھی۔ سورہ ملک میں کہا نا کہ الا یعلم من خلق، کیا اللہ ہی نہیں جانے گا، پیدا کرنے والا ہی نہیں جانے گا تم کیا کر رہے ہو؟ تو خلاق بھی وہ ہے اور علیم بھی وہ ہے۔ پھر آگے ایک اہم آیت جس کے بارے میں علماء نے بہت لکھا، آیت نمبر 87، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، اور آپ تو ترگزر کرتے جائیے، تبلیغ کرتے جائیے، اور بے شک آپ کو عطا فرمائی ہم نے سبعًا من المثانی، سبع مثانی آپ کو عطا فرمائی، والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم کا عظیم معجزہ آپ کو عطا فرمایا۔ اب یہ سبع مثانی کسے کہتے ہیں؟ سبع کا معنی ہوتا ہے 7، اور مثانی کا معنی ہوتا ہے دو دو کر کے کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو بھی مثانی کہتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم نے سورہ نساء میں فرمایا مثنا و ثلاث و رباع، کہ شادیاں دو کرو، تین کرو، چار کرو، تو وہاں مثنا کا لفظ آیا 2 کے لیے۔ یہاں بھی اسی ٹائپ کا لفظ ہے، مثانی کا لفظ ہے، اور یہاں اس کا ترجمہ اکثر علماء نے کیا مثانی کا معنی وہ صورت جو بار بار، وہ آیتیں ہیں جو بار بار تلاوت کی جاتی ہیں، بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ سبعًا من المثانی سے ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے مراد قرآن کریم کی ابتدائی جو 7 صورتیں ہیں جن میں 200 کے قریب آیت ہیں، اس سے مراد وہ ہے، یعنی سورہ بقرہ ہے اس کے اندر، اس کے علاوہ سورہ آل عمران ہے، سورہ نساء ہے، سورہ مائدہ ہے، سورہ اعراف ہے، سورہ انعام، یہ 7 صورتیں۔ اور جو جمہور امت ہے، میجورٹی آف امت کی جو اسکالرز ہیں، وہ کہتے ہیں سبعًا من المثانی سے مراد سورہ فاتحہ ہے، کہ سورہ فاتحہ وہ صورت ہے جس میں 7 آیتیں ہیں، اور یہ 7 آیتیں ہر نماز میں 2 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، یعنی 2 رکعت پڑھیں جب بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے آپ، 4 رکعت پڑھیں جب بھی پڑھی جاتی ہے۔ تو وہ 7 آیتیں جو بار بار تلاوت کی جاتی ہوں، وہ آیتیں سبعًا من المثانی کہا جاتا ہے انہیں۔ لیکن جب آپ سورہ فاتحہ کی آیتوں کو کاؤنٹ کریں گے تو آیتیں 6 ہیں، 7 نہیں ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تو یہ تو 6 آیتیں، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو 7 سبع مثانی دی ہیں، 7 آیتیں دی ہیں۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب فرمایا کہ سبعًا من المثانی اس لیے کہا کہ یہ 6 آیتیں سورہ فاتحہ کی، اور اس کے ساتھ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوتا ہے وہ بھی مستقل ایک آیت ہے جو کہ پارٹ ہے سورہ فاتحہ کا۔ 6 آیتیں الحمد سے لے کر وللضالین تک، اور بسم اللہ کو ملا لیں تو یہ 7 آیت ہو جاتی۔ اور یہ قول جو ہے حضرت ابو ہریرہ کا بھی ہے، حضرت عمر کا بھی ہے، حضرت علی مرتضیٰ کا بھی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کا بھی ہے، ابن عباس کا بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ وہ فرماتے ہیں سبعًا من المثانی سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ اس کے علاوہ وہ جو بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، غالباً حضرت ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ عنہ، وہ نفل نماز پڑھ رہے تھے، حضور نے انہیں آواز دی، تو وہ اس وقت تشریف نہیں لائے، حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے، نماز کو کمپلیٹ کیا اور پھر حاضر ہوئے۔ جب وہ حاضر ہوئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو حضور نے فرمایا کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، ایمان والوں جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے تو فوراً حاضر ہوا کرو۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا جب تم جانے لگو تو میرے پاس آنا، تو میں تمہیں قرآن کی ایک عظیم صورت بتاؤں گا۔ وہ صحابی حضرت ابو سعید بن معلّہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، حضور مسجد سے جانے لگے تو میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھ سے کہا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں ایک عظیم قرآن کی صورت بتاؤں گا، وہ صورت کون سی ہے؟
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ سورۃ سبع مثانی ہے، یعنی کہ وہ سورہ فاتحہ ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ جو حدیث لے کر آئے ہیں اس سے مراد سبع مثانی سے مراد یہ قرآن کریم کی 7 آیتیں ہیں۔ یہ مثانی دو مرتبہ اس کو مثانی کیوں کہا گیا؟ ایک تو وجہ کیا میں نے بیان کی کہ بار بار دہرائی جاتی ہے، دوسرا یہ کہ یہ جو سورت ہے اس کے بارے میں حدیث شریف ہے، یہ سورت 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک حصہ اللہ کے لیے، ایک حصہ بندے کے لیے۔ یعنی فرمایا قسمت صلاتی بینی و بین عبدی نصفین، حضور کی حدیث علیہ السلام کی حدیث ہے کہ یہ جو سورت ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہے۔ آپ دیکھ لیجیے ترجمے کو دیکھیں آپ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ آدھا حصہ کس کے لیے؟ خالصتاً اللہ کے لیے۔ اب شروع ہو جائیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی یہ جو آدھا حصہ یہ بندے کے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ سورت میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم ہے، بڑی عظمت والی سورت ہے۔ اس کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں، سورہ فاتحہ بھی کہتے ہیں، ام الکتاب بھی کہتے ہیں، فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں، ام القرآن بھی کہتے ہیں۔ اور اس کی عظمت کے قربان جائیے کہ سب سے زیادہ قرآن کریم کی سورت یہ پڑھی جاتی ہے کہ ہر نماز کے اندر ہم تلاوت کرتے ہیں، تو اس کی عظمت پہ قربان جائیے۔ پھر فرمایا والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم آپ کو عطا فرمایا۔ اچھا، سبع مثانی کے حوالے سے میں تیسرا قول بیان کرنا رہ گیا، میں تیسرا قول بھی بیان کر دیتا ہوں۔ اس کے حوالے سے بھی علماء نے لکھا، ایک قول تو میں نے بیان کیا کہ شروع کی 7 صورتیں، دوسرا قول جس پر میجورٹی آف امت ہے سورہ فاتحہ مراد ہے، تیسرا یہ کہ سبع من المثانی سے مراد قرآن کریم پورا مراد ہے، اور وہ پورا قرآن 7 حصوں میں تقسیم ہے، کیٹیگرائز 7 حصوں میں کیا گیا۔ یعنی قرآن کریم کی جو منزلیں ہیں، جو پہلی منزل دوسری منزل لکھی ہوتی ہے، منزلیں کتنی ہیں؟ 7 منزلیں ہوتی ہیں۔ تو قرآن کریم کو بھی 7 حصے کے اندر تقسیم کیا گیا۔ اچھا، جو 7 کا حصہ ہے اس کے اندر کچھ خاص راز ہے اللہ کا، 7 آسمان، 7 زمین، 7 دروازے جنت کے، 7 دروازے دوزخ کے۔ کل آپ اسی صورت آپ نے پڑھا تھا نا، لہا 7 ابواب، جہنم کے 7 دروازے، اسی طرح جنت کے بھی 7 دروازے ہیں، 7 آسمان ہیں، 7 طبقات ہیں۔ پھر یہاں پر بھی دیکھیں 7 آیتیں کہہ رہا ہے اللہ، سبع من المثانی ہے۔ قرآن کریم کو بھی کیٹیگرائز کیا گیا، 7 میں تقسیم کیا۔ تو 7 کا جو عدد ہے اس میں اللہ کا ایک راز ہے، یا پھر علماء نے ایک وجہ بیان کی ہے کہ جب آپ 7 کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے کہ آپ انلمیٹڈ کسی چیز کی بات کر رہے ہیں جس کو آپ کاؤنٹ کرنا نہیں چاہ رہے، یعنی ایک پرٹیکولر ورڈ، جس طرح 70,000 کا لفظ استعمال ہوتا ہے اکثر روایت میں، تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ 70,000 کا پرٹیکولر جو ہے نمبر، مراد آپ یہ کسی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ 70,000 جو ہے وہ کام معاملہ ہوا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے 36 دفعہ تمہیں سمجھایا، تو اس سے مراد کوئی یہ تھوڑی لے رہا ہوتا ہے کہ بھئی میں نے 34 مرتبہ سمجھا دیا، 2 دفعہ کل اور سمجھا دوں گا تو 36 ہو جائیں گے۔ 36 کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کسی چیز کو کئی مرتبہ بیان کرنے کے لیے۔ تو کچھ علماء کہتے ہیں جو 7 کا عدد ہے یا 70,000 کا جو روایتوں میں عدد آتا ہے وہ بعض اوقات کسی چیز کی زیادہ تعداد کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن وہ ضمناً میں نے ایک بات کر دی، یہاں سے مراد تو سبع من المثانی ہی ہے کہ 7 منزلیں۔ اچھا، مثانی کیوں کہا کہ چلے 7 تو منزلیں ہیں، لیکن 7 منزلوں میں یہ 2 کیا ہے، مثانی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا مثانی یہ ہے کہ ان 7 منزلوں میں جو صورتیں ہیں، ان صورتوں کے جوڑے ہیں، کپلز ہیں۔ میں اکثر آپ جب کسی صورت کو شروع کرتا ہوں تو آپ کے سامنے پچھلی صورت کا اس کے ساتھ جو ایک بانڈنگ ہے، تعلق ہے، معنی کے لحاظ سے، نزول کے لحاظ سے، وہ بھی ہم بیان کرتے ہیں۔ تو جنہوں نے قرآن کریم پر اس طرح ریسرچ کی ہے کہ وہ قرآن کریم کو مکمل طور پر 7 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور ان 7 حصوں کے اندر جو سب چیپٹرز بنتے ہیں وہ صورتوں کے بنتے ہیں، اور ان صورتوں میں جو کپلز آپس کے اندر ہیں صورتوں کے، ایک صورت دوسری صورت کا ایک پہلو بیان کر رہی ہے اور اگلی صورت اس موضوع کا، اس بات کا اگلا پہلو بیان کر رہی ہے۔ اس لحاظ سے بھی اس پورے قرآن کو سبع من المثانی کہا جاتا ہے۔ لیکن اکثر جو مفسرین ہیں، محدثین ہیں، صحابہ کرام ہیں، ان کے نزدیک سبع من المثانی سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ پھر فرمایا اور ہم نے آپ کو عطا فرمایا والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم، یا پھر واو سے مراد اور ہے،
اور پھر کہا کہ ہم نے آپ کو قرآن عظیم بھی عطا فرمایا. تو کیا مراد ہے کہ قرآن عظیم الگ ہے سورہ فاتحہ الگ ہے؟ نہیں، بلکہ کسی چیز کی جب زیادہ اہمیت بیان کرنی ہوتی ہے تو اس کے جو ہے وہ الگ کر کے بیان کر دیا جاتا ہے. یعنی کہ آپ کی ساری اولاد اچھی ہے لیکن آپ کا فلاں بیٹا یار بہت اچھا ہے، تو اس سے مراد کیا ہے کہ وہ بچہ پورے گھر سے الگ ہے؟ نہیں، بلکہ اس کی زیادہ اہمیت بیان کرنے کے لیے الگ سے اس کا ذکر کر دیا جاتا ہے. یا پھر یہ واو جو ہے یہ تفسیریہ ہے. تفسیریہ سے مراد کیا ہے کہ یہ سبع من المثانی کی وضاحت کے لیے آیا. اے حبیب ہم نے آپ کو سبع من المثانی عطا فرمائی ہے، اور وہ سبع مثانی جو ہے وہ قرآن کا وہ حصہ ہے جو سب سے عظیم حصہ ہے پڑھا جانے کے حساب سے. قرآن کا ایک معنی وہ چیز بھی ہوتی ہے جس کو پڑھا جائے. تو سبع من المثانی جو قرآن کے اندر ہے یہ والقرآن العظیم، یہ ایسا حصہ ہے جو کہ سب سے عظیم ہے پڑھا جانے کے لحاظ سے. تو اللہ فرما رہا ہے جب آپ کو اللہ نے اتنی بڑی نعمت عظمی عطا فرما دی ہے تو لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین. تو اللہ رب العزت نے ان کافروں کے چند گروہوں کو جو دنیا کا مال و متاع دیا ہے آپ اس کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھیں اور ان کے ایمان اللہ نہ آنے پر غمزدہ نہ ہوں. وخفض جناحک، بلکہ آپ نیچے کر لیجئے، بچھا دیجئے اپنے ہاتھوں کو، اپنے پروں کو مومنوں کے لیے، یعنی اپنے دامن رحمت کے اندر ان غریب مسلمانوں کو لے لیجئے. اب اس سے مراد کیا ہے کہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معاذ اللہ جو مشرکین تھے ان کے مال و متاع پر نگاہ تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کے مال و متاع پر نگاہ نہ کیجیے، کہ اللہ نے آپ کو سبع مثانی اور قرآن عظیم عطا فرما دیا ہے. مراد یہ ہے، جو دو مرادیں یہاں پر مفسرین نے بیان کی. ایک تو مراد یہ ہے کہ یہ خطاب حضور علیہ السلام سے نہیں ہے، یہ خطاب کس سے ہے؟ یہ خطاب ہے حضور سے بات کر کے امت سے، کہ جو لوگ ابتدا میں اسلام لے کر آئے وہ غریب تھے، اور جو مشرکین تھے، کافرین تھے، وہ لوگ بہت مالدار تھے. تو جو غریب مسلمان تھے ان کے ذہن میں اس بات آتی تھی کہ یار ہم ایمان بھی لے کر آئے غریب بھی ہیں. جس طرح آج بھی ہمارے کچھ مسلمانوں کے ذہن میں بات آتی ہے کہ یار ہم حق پر ہیں، دین بھی سچا ہمارا، پیسے سارے بل گیٹس وغیرہ کے پاس پڑے ہوئے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ یہ تصور ایک ذہن میں ابھرتا ہے کہ کافر کے پاس کیوں ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کے اندر پیسہ ہونا یہ ہدایت کی دلیل نہیں ہے، بلکہ وہ جو پیسہ ہے اللہ کہہ رہا ہے الی ما متعنا به ازواجا منہم، وہ پیسہ مال و دولت ہم نے انہیں اس دنیا میں عیش کرنے کے لیے دیا ہے. اور تمہیں کیا دیا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، تمہیں سبع مثانی دی ہیں اور قرآن عظیم کا تحفہ دیا. اس کے علاوہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت میں پڑھا تھا، صبح چند تفاسیر کے اندر وہ بات لکھی ہوئی تھی کہ جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا اور وہ دنیا میں کسی چیز کو اپنے اس علم سے زیادہ افضل سمجھے، یعنی ایک بندہ جس کو اللہ نے قرآن کی نالج دی ہے، قرآن کو اس کو عبور دیا، اچھا قرآن پڑھنا جانتا ہے، اچھا اس کو دین کی نالج ہے، قرآن پر دسترس ہے، یہ علم آنے کے بعد بھی اگر وہ کسی اور کی کسی چیز کو دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس چیز کچھ بھی نہیں ہے اور سامنے والے کے پاس زیادہ نعمت ہے، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ وہ اللہ کی ایک عظیم نعمت کو حقیر جان رہا اور جو حقیر ہے اس کو عظیم جان رہا. کہ کسی کا اچھا گھر، کسی کی اچھی گاڑی، کسی کا بینک بیلنس، یہ دنیا کی متاع کی چیزیں ہیں، لیکن اس سے کئی بڑھ کر نعمت ہے قرآن کا علم آ جانا، قرآن پہ دسترس ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ ایسا ایمان کامل ہم سب کو عطا فرمائے، مجھے بھی عطا فرمائے کہ ہمارے نظر کے اندر قرآن اور قرآن کا علم جو ہے وہ اللہ کی سب سے بڑی افضل ترین نعمت آ جائے. اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے جو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں بھی عطا کرے، لیکن ذہن ہمارا جو ہے وہ قرآن کو اور قرآن کی علم کو، اس کی نالج کو پریورٹی پر رکھنے والا بن جائے، ترجیحات میں رکھنے والا بن جائے. اللہ اکبر. پھر نبی کریم علیہ السلام کے ایک فرمان ہے صحیح مسلم کے اندر، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہمیشہ اپنے سے نیچے والے پر نگاہ رکھو. اگر تم اپنے سے اوپر والے پر نگاہ رکھو گے تو اپنے پاس موجود نعمتوں کو حقیر جانو گے. ہمیشہ اگر ہم اپنے اوپر سے والے کو دیکھیں اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ ہے، تو اگلا جو خیال آنا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پاس یہ، میرے پاس یہ نہیں ہے. ہمیشہ جب آپ اپنے اوپر والے کو دیکھیں گے تو آپ کے پاس یہی بار بار چیز بار بار ذہن میں آئے گی
کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، اور اس طرح جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں آپ اس کو حقیر جان رہے ہوں گے، ناشکری کی طرف جائیں گے۔ اور اگر آپ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے تو کیا تصور آئے گا کہ اس کے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے۔ تو یہ تصور ہوگا، آپ کو شکر کی طرف لے کر جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ اچھا دوسرا ریزن کیا تھا کہ جو انبیاء جب دعوت دیتے تھے تو سائیکولوجیکل اور سوشلی بات بھی ایک بڑی لاجیکل بات بنتی ہے ایک دنیاوی پرسپیکٹو سے، کہ اگر امیر لوگ فالوور ہو جائیں گے تو کام کرنا جلدی بھی ہوگا اور ان کا مال بھی اس کاز کے اندر لگایا جا سکے گا۔ تو اس لیے ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ توجہ تھی کہ یہ جو بڑے بڑے سرداران ہیں ان سرداران کو اسلام کی دعوت دی جائے، اور یہ سردار اگر اسلام کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں، یہ مالدار لوگ ہیں، تو ان کا مال اسلام کی خدمت میں بھی لگے گا اور یہ ان کے ایمان لانے کی وجہ سے ایک بڑا انفلوئنس پیدا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو فرمایا لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، کہ اے حبیب، اے پیارے، آپ کے رب نے ان مختلف کافروں کے گروہوں کو جو مال و متاع دیا ہے آپ اس کی طرف نظر ہی نہ کریں اور ان کے ایمان نہ لانے پر غم بھی نہ کریں۔ جو غریب ہے لیکن اگر وہ دل سے ایمان لائے آپ اپنا دامن رحمت میں اسے لے لیں۔ اللہ کو کسی کافر اور کسی ظالم اور کسی جابر کے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو چاہیے کوالٹی، اللہ کو کوانٹٹی نہیں چاہیے۔ اللہ کو چاہیے مخلص لوگ، سچے لوگ، سچے لوگ جو اللہ کی توحید کو اور اللہ کے حبیب کی رسالت کو سچے دل سے مانے، کوئی مفادات کے تحت نہ ہو۔ کیونکہ جو مالدار لوگ ہوتے ہیں وہ ڈیل بناتے ہیں، بھائی غریب آدمی آتا وہ ڈیل نہیں بناتا، وہ آئے گا یا نہیں آئے گا۔ مالدار آدمی ڈیل بنا کے آتا کہ بھائی چلو میں آؤں گا تو مجھے کیا فائدہ ہوگا۔ تو اللہ کو ایسے لوگ نہیں چاہیے۔ جس طریقے سے بہت سے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیل بنانا چاہیے، سرداروں نے کیسا کرتے ہیں کہ ایک سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیں اور پھر ایک سال ہم اللہ کی عبادت کر لیں گے، یا آپ بتائیے ڈیل بنا لیجیے، آپ یہ دعوت چھوڑ دیجئے، ہم آپ کو اتنا مال بھی دے دیتے ہیں اور مکے کے اندر جو حسین و جمیل عورت ہوگی ہم اس سے نکاح بھی کروا دیں گے، آپ کو سرداری بھی دے دیں گے، الیاذ باللہ تعالی۔ تو اللہ رب العزت کو ایسے لوگ دین میں، اسلام میں نہیں چاہیے کہ جو دین میں آنے سے پہلے کوئی ڈیل بنانا چاہیں، بلکہ اللہ کو مخلص لوگ چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا اے حبیب ان کی طرف نظر بھی نہ کریں، ان کے مال و دولت کی طرف بھی نظر نہ کریں، یہ جو اس ذہنیت کے ساتھ، بلکہ وقف جناحک للمؤمنین، مومنوں کو اپنے دامن رحمت میں لے لیں اگرچہ وہ غریب ہیں۔ اور فرمایا وقل انی، اور ان سے کہہ دیجئے، آخری آیتیں ہیں اس سورت کی، کیا خوبصورت آیتیں ہیں، اور صبح پڑھتے ہوئے ایمان تازہ ہوا۔ اب یہ جو آخری آیتیں آ رہی ہیں، ہر بندہ مشکل میں ہوتا ہے، ہر بندہ مصیبت میں ہوتا ہے، بعض اوقات صحیح کام بھی کر رہا ہوتا ہے، مخالفت ہوتی ہے، لیکن جب آپ قرآن کریم میں انبیاء کی دعوت کو پڑھتے ہیں، ان کے قصوں کو پڑھتے ہیں اور پھر ان کے توکل کو پڑھتے ہیں، اور خدا ایک بزرگ و برتر ان سے کیا کلام کر رہا ہے، تو اگر لوگ آپ کی مخالفت بھی کر رہے ہوں صحیح کام کرنے پر، تو آپ کو یہ واقعات پڑھ کے تقویت ملتی ہے اور اللہ سے آپ کا رابطہ قریب ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا وقل، آپ کیا کیجئے، فرما دیجئے انی انا النذیر المبین، کہ میں تو کھلم کھلا انذار کرنے والا ہوں، ڈرانے والا ہوں تمہیں اس بات سے جس کی طرف تم جا رہے ہو۔ میرا کام صرف تمہیں باخبر کرنا ہے، آگاہ کرنا ہے، انذار کرنا ہے، یعنی کہ تمہیں ڈرانا ہے کہ اگر تم نے ایمان نہیں لائے تو ایک دن یہ دنیا ختم ہونی ہے اور خدا کی بارگاہ میں تمہیں جواب دینا ہے۔ کما انزلنا، اور وہ عذاب اسی طرح نازل ہوگا جس طرح ہم نے نازل کیا علی المقتسمین، تقسیم کرنے والوں پر۔ مقتسمین کا معنی فرقے فرقے، طبقے طبقے، امت کو بانٹنے والوں پر جیسا عذاب نازل کیا۔ اکثر مبصرین فرماتے ہیں اس سے مراد یہودی ہیں کہ جنہوں نے اپنے دین کے اندر گروہ اور فرقے فرقے بنا لیے، الذین جعلوا القرآن عیدین، اور جنہوں نے بنا لیا قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے، یعنی قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے انہوں نے کر دیا۔ اس سے مراد کیا تھی کہ قرآن کی وہ آیتیں جو ان کے مطلب کی ہوتی تھی وہ ٹکڑا لے لیتے تھے، اور جن سے ان کا مطلب حل نہیں ہوتا تھا ان قرآن کی آیتوں کو چھوڑ دیتے تھے۔
تو اس کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے قرآن کو پورا نہیں مانا بلکہ قرآن کو آدھا آدھا تقسیم کر دیا کہ کہیں اگر مطلب نکلتا ہے تو قرآن کو پیش کر دیتے تھے، قرآن میں لکھا ہوا، اور جہاں اپنا مطلب نہیں نکلتا تھا تو وہاں قرآن کا انکار کر دیتے تھے، العیاذ باللہ تعالی۔ تو اس مزاج سے بھی جو یہودیوں کا مزاج تھا، اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ جب ہمیں اپنے مطلب کی کوئی بات کرنی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی عادت مزاج میں ہوتی ہے بات کہ جب بھی ان کو اپنے مطلب کی کوئی بات کرنی ہوگی وہ مذہب کی بات چھیڑ دیں گے، بیچ میں اللہ رسول کے بیچ میں لے آئیں گے، اور جہاں ان کا مطلب نہیں نکل رہا ہوگا وہ کبھی بھی اللہ رسول کی بات ہی نہیں کریں گے۔ تو اس کا مقصد کیا ہے کہ دین کو آپ نے کسٹم لے لیا، جہاں آپ کا مطلب ہے آپ کو اللہ بھی یاد آ رہا ہے، رسول بھی یاد آ رہا ہے، شریعت بھی یاد آ رہی ہے، آپ بڑے ملا مولوی بنے ہوئے ہیں، اور جب آپ کا مطلب نہیں نکل رہا، آپ کا کام نہیں نکل رہا، تو آپ بہت مٹیریلسٹک ہو کے دنیا داری میں بات کرتے ہیں کہ یار ان معاملات میں دین کو نہ دو، یہ دنیا داری کے معاملات، تم بھی گناہ گار آدمی ہو، میں بھی گناہ گار آدمی ہوں، اپن ایسے حل کر لیتے ہیں، یار یہ والی باتیں نہ کرو، بیچ میں دینداری کی باتیں نہ کرو۔ وہاں یہ بات کر رہی کیوں؟ کیونکہ مطلب نہیں نکل رہا، اور جہاں مطلب نکل رہا وہاں فوراً یار دیکھو اپن چھوڑو ان معاملات کو، اپن تو دیکھو شریعت پہ چلتے ہیں، تو وہاں شریعت کو لے آئیں گے۔ یہی معاملات کیا ہوتے ہیں جائیداد کی تقسیم میں، میں نے ایکسپیرینس کیا اس مسئلوں کو۔ جب وراثت کا کوئی سوال پوچھنے آتا ہے، اس کو پتا نا میرا حصہ بن رہا ہے، مفتی صاحب شریعت بتا دیں ہمیں، شریعت میں چاہ رہا ہوں شریعت کے مطابق مل جائے اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ شریعت کی بات کرے گا تو حصہ ملے گا اور ویسے نہیں ملے گا۔ اور اگر اس کو دینا ہو، دینا اس کو، لینا کسی سے تو شریعت آ جائے گی، اور اگر اس کو دینا ہے بہن بھائیوں کو رکھ کے وہ بیٹھا ہوا قبضہ کر کے، تو جب اسے شریعت یاد نہیں آئے گی۔ اس وقت وہ کہے گا کہ نہیں ابا کے ساتھ میں نے بھی کام کیا ہے، ایک ہی دکان پہ کام کرتے تھے، ابا نے تو صرف دکان کھلوا کے دی تھی، کاروبار تو جمایا میں نے تھا، تو میرا زیادہ حصہ بنتا۔ پھر وہ ساری ڈرامہ بازی یہ چل رہی ہوتی ہے۔ اب شریعت یاد نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ بھائی پراپرٹی تو ابا کے نام پر ہے نا، اب تو تقسیم سارے بہن بھائیوں میں اسی حساب سے ہوگی جو شریعت نے کہی ہے، لیکن وہاں ساری ڈرامہ بازی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو وراثت کے معاملے میں ہم نے بہت قریب سے ان چیزوں کو دیکھا ہے کہ اپنے مطلب پہ سارا خدا، قرآن، رسول، حدیث سب یاد آئے گا، اور اگر کسی کو دینے کا معاملہ ہو تو پھر نہ قرآن یاد آتا ہے، نہ اللہ یاد آتا ہے، نہ رسول یاد آتا ہے، العیاذ باللہ تعالی۔ تو یہ وہی عادت ہے جو یہودیوں کی تھی، الذین جعلوا القرآن عیدین، کہ انہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، آدھے کو مان لیتے ہیں اور آدھی چیز کو نہیں مانتے۔ فوربک لنسألنہم اجمعین۔ اب کیا جملہ دیکھیے اور کیا زوردار بات اللہ نے کہی، فوربک، تیرے پالنے والے کی قسم پیارے، لنسألنہم اجمعین، ہم ضرور ان سب کے سب سے سوال کریں گے، ان سے پوچھ تاچھ کریں گے دنیا میں یہ کیا کر کے آئیں۔ اور اس کے شروع میں کیا کہا، فوربک، اے حبیب تیرے پالنے والے کی قسم، یعنی اللہ خود اپنی قسم کھا رہا ہے اور اپنے آپ کو رب کہہ رہا ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا فواللہ، اللہ کی قسم، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے ربی کا۔ رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا۔ اس ساری دنیا کو جو اللہ کو مانتے ہیں ان کو بھی، جو نہیں مانتے ان کو بھی کون پالتا ہے؟ اللہ پالتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام عالم کا پالنے والا ہے۔ تو فرمایا فوربک، تیرے پالنے والے کی قسم، لنسألنہم اجمعین، ہم ضرور ان سب سے سوال کریں گے کہ دنیا میں کیا کر کے آئیں، اما کانوا یعملون، کے دنیا میں کیا کرتے رہے ہیں۔ فاصدع بما تؤمر، یہ جو آیت نازل ہوئی ہے، اس سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پرسن ٹو پرسن دعوت دیتے تھے۔ اسلام کی دعوت کبھی بھی انڈر گراؤنڈ نہیں رہی ایک دن بھی۔ ابتدا میں حضور علیہ السلام کو کیا تھا، وہ انذر عشیرتک الاقربین، اپنے گھر والوں کو پہلے ڈر سنائیے، ان کو دعوت دیجیے، اپنی فیملی سے ابتدا کیجیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کا کام اس کا آغاز کیسے کیا، اور یہی ہمیں بھی اس طرح کام کرنا چاہیے۔ اسلام کا سب سے پہلے آغاز حضور نے اپنے گھر سے کیا۔ اللہ نے سب سے پہلے کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے گھر والوں کو ڈر سنائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو قریب کے لوگ تھے، آپ نے سب سے پہلے اپنی بیوی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ میری ماں رضی اللہ عنہا کو ڈر سنایا، دین کا پیغام دیا۔ آپ کی تربیت کے اندر حضرت مولا علی تھے رضی اللہ عنہ، آپ نے ان کو پیغام دیا۔ آپ کے آزاد کردہ غلام جو آپ کے منہ بولے متنبع تھے حضرت زید بن حارث، آپ نے ان کو پیغام پہنچایا۔ آپ کے سب سے قریبی دوست، آپ کے بیسٹ فرینڈ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، آپ نے ان کو پیغام پہنچایا۔ یہ ابتدائی دور تھا جب پرسن ٹو پرسن تبلیغ تھی، اور یہ لوگ اسلام لے آئے۔
پھر حضرت ابو بکر نے پرسن ٹو پرسن دعوت دینا شروع کی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ ہے کہ حضرت ابو بکر کی دعوت سے حضرت عثمان غنی بھی جس بندے کی دعوت سے ایمان لے کر آئے ہیں وہ حضرت ابو بکر. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم تاجر اور عظیم بزنس مین بھی جس کی دعوت پر ایمان لے کر آئے ہیں وہ حضرت ابو بکر. یعنی مکے کے اندر جو بہت فائنینشلی مضبوط لوگ تھے ان کی اگر آپ فہرست نکالیں گے تو ان میں سے اکثر وہ لوگ ہیں جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر ایمان لے کر آئے. تو 2.5-3 سالہ یہ دور چلتا رہا جب پرسن ٹو پرسن دعوت دی جاتی رہی. اب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی, فرمایا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ, عَلَى الْإِعْلَانِ, وہ دعوت دے دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. اس آیت کے بعد پھر حضور علیہ السلام نے علی الاعلان تبلیغ شروع کی. تو اس سے کیا پتہ چلا؟ سب سے پہلے دین سکھائیے فیملی کو. بچوں کو تو بتائیے دین کیا ہے. زمانے بھر کو آپ دین سکھا رہے ہیں, فیملی کو دین پتہ ہی نہیں, بیوی بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے دین کا. تو سب سے پہلے دین سیکھ شروع کیجئے گھر سے, اصلاح شروع کیجئے گھر سے. تو یہی بات پھر آگے علی الاعلان کام کیجئے. یہی اسلام کے اندر تبلیغ کا جو پروسیس رہا ہے وہ اللہ نے اسی طریقے سے پروسیس کو چلایا. اب حضور علیہ السلام نے علی الاعلان تبلیغ شروع کی. اس آیت کے بعد کہا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ, آپ علی الاعلان تبلیغ کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ, اور مشرکین کو اگنور کیجئے, یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اگنور کیجئے. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ, اور آپ کا مذاق اڑانے والوں سے نمٹنے کے لیے آپ کا رب کافی ہے. آپ کا بدلہ جو آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں, اِنَّا كَفَيْنَاكَ, کیا اللہ جس کے لیے کافی ہے اس کو کس کی ضرورت ہے؟ یعنی سارا مکہ بھی حضور کی مخالفت کر دیتا اور کوئی حضور کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا تو اللہ کہہ رہا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. مستہزئین کا معنی مذاق اڑانے والے, استہزاء کرنے والے. مذاق اڑانے والوں سے بدلہ لینے کے لیے آپ کا رب کافی ہے. بس آپ اپنا کام کیجیے. آپ کا کام تبلیغ ہے, آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے, آپ کا کام انذار کرنا ہے, آپ کا کام دعوت حق دینا ہے. آپ کام کرتے رہیے, آپ کا تمسخر کرنے والوں کا بدلہ اللہ لے گا. اللہ اکبر. پھر فرمایا کہ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر, یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ ایک اور خدا بنا لیا ہے. فسوف یعلمون, تو ان قریب یہ جان لیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ انہیں ان قریب بتائے گا. اب جب حضور علیہ السلام کی طرف وہ مذاق اڑاتے تھے تبلیغ کرتے ہوئے, حضور کے بارے میں الٹے سیدھے کلمات کہتے تھے, تو حضور کا دل رنجیدہ ہوتا تھا. اتنی محنت سے حضور دعوت حق پہنچا رہے ہیں, ان کی بھلائی چاہ رہے ہیں, تو حضور کا دل رنجیدہ ہوتا. تو آیت دیکھیے کیا خوبصورت آیت ہے. اللہ کہہ رہا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. پیارے, ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے یہ جو کہتے ہیں. وَلَقَدْ نَعْلَمُ, ہم جانتے ہیں. اللہ ایک طرف تو کہہ رہا اعلان کیجئے, لیکن ایک انسان کی فیلنگز بھی کچھ ہوتی ہیں. اب جب وہ کام کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کا, تو اللہ ایک طرف تو یہ دے رہا ہے دلاسا اور سپورٹ کہ ہم کافی ہیں جو مذاق اڑانے والے ہیں, اللہ ان سے نمٹنے کے لیے کافی ہے. لیکن پھر بھی ان کے جو غلط جملے تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جو ہے وہ گراں گزرتے تھے. حضور کی طبیعت بوجھل ہوتی تھی, حضور علیہ السلام کی طبیعت میں کوفت کی کیفیت آتی تھی. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طبیعت پر وہ الفاظ, وہ رویے کی بوجھ کو محسوس کرتے تھے. تو اللہ نے ان فیلنگز کا خیال کرتے ہوئے کیا کہا, وَلَقَدْ نَعْلَمُ, وہ ضرور ہم جانتے ہیں پیارے کہ یہ جو ان کا کہنا ہے یہ تیرے دل پر بہت گراں گزرتا ہے, تیرا دل اس سے بڑا تنگ ہوتا ہے. تو کیا کیا جائے جب دل تنگ ہوتا ہے؟ تو فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ, سیکنڈ لاسٹ آیت اچھی صورت کی. فَسَبِّحْ, تو تسبیح کیجئے اور حمد کیجئے اپنے رب کی. وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ, اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی تکلیف پہنچتی, کوئی مصیبت آتی, تو حضور فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کرتے. حضور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے, حضور تسبیح میں لگ جاتے, حضور حمد میں لگ جاتے. تو یہاں پر امت کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی پریشانی آ رہی ہے,
اگر کوئی مشکل آ رہی ہے تو اس کا معاملہ کیا صبر کرنا ہے، اور صبر کے ساتھ اللہ سے لو لگا لینی. اور اگر کوئی بندہ مصیبت پر صبر کر کے اللہ سے قریب ہو رہا ہے تو وہ سمجھ لے کہ یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. اور کوئی بندہ مصیبت آنے کے بعد اللہ سے دور ہو رہا ہے تو اس کا مقصد ہے یہ مصیبت اس کے لیے عذاب ہے. اچھا، یہ مشکل حالات آتے کیوں ہیں؟ دیکھیں، انبیاء علیہ السلام پر بھی آئے. سب سے بڑھ کر سب انبیاء کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ وقت گزرا. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ابتدا میں اسلام لانے والے ہوتے ہیں ان کی تربیت کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. یعنی بھٹی کے اندر جب آپ چیز کو ڈالتے ہیں، جو نئے نئے ایمان لانے والے تھے، تو اب ان لوگوں کو اسلام کو پریچ کرنا تھا. اور یہی اہل مکہ کے وہ لوگ تھے جن کو پوری دنیا میں اسلام پھیلانا تھا آگے چل کے. تو یہ جو ابتدا میں اسلام لانے والے تھے، اللہ نے مشکل گزار گھاٹیوں میں ان کو گزار کے پکا کر دیا. تو بعض اوقات آزمائشیں اس لیے بھی آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آدمی کو کندن بنانا چاہ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آدمی کو مضبوط بنانا چاہ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے آنے والے وقت میں، فیوچر میں اس سے بڑے بڑے کام اپنے دین کے لینے ہوتے ہیں. اس نے ابتدائی زندگی میں اس کے ساتھ یہ مشکلات آ جاتی ہیں تاکہ بڑی بڑی مشکلوں کو سہنے کا اور بڑی بڑی مشکلوں کو فیس کرنے کا اس کے اندر پیشن پیدا ہو جائے. پھر فرمایا فسبح بحمد ربک. تو آپ کا دل ان کے کہنے سے تنگ ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں. آپ تسبیح کیجئے، اپنے رب کی حمد کیجئے. وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اس سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور عبادت کیجئے اپنے پالنے والے کی. حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ جیسی آپ کی عظمت والی شان ہے ایسا یقین کامل آپ کو نصیب ہو جائے. یا پھر یقین سے یا مراد وصال بھی ہے، یعنی موت بھی ہے. یعنی اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے، تسبیح کرتے رہیے، حمد کرتے رہیے. اور حتیٰ یأتیک الیقین، یہاں تک کہ آپ اس دنیا فانی سے ظاہری طور پر پردہ کر جائیں. اللہ اکبر. یہاں پر یہ 99 آیتیں مکمل ہوتی ہیں اور یہ 6 رکوع تھے اس سورت کے اندر، سورہ حجر میں. اور اس سورت پہ یعنی اس آیت پر آج یہ بحمد اللہ تعالی 14ویں سپارے کا یعنی 14th چیپٹر کا پہلا کوارٹر، پہلا اربع میں مکمل ہوتا ہے بحمد اللہ تعالی. اور یہ سورہ حجر بھی الحمدللہ اپنے اختتام پر پہنچتی ہے. کل ہم سورۃ النحل اور سیکنڈ کوارٹر کو 14ویں پارے کے آغاز کریں گے انشاءاللہ العزیز. اس سورت کے اندر اللہ نے جہاں جہاں اپنے نافرمانوں کا ذکر کیا، ان کے جہنم کے عذاب کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ ان میں شامل ہونے سے، ان کی خصلتیں اپنانے سے ہمیں ہماری اولادوں کو اپنی بنا میں رکھے. اور جہاں جہاں اللہ نے اپنے پیاروں کا ذکر کیا، جہاں جہاں اللہ رب العزت نے جنت کا ذکر کیا، اس کے انعامات کا ذکر کیا، اللہ اہل جنت میں اور اہل جنت کے جو خصائل ہیں ان کو اپنانے میں ہماری مدد فرمائے. اور یہ جو آخر میں فرمایا کہ مشکل حالات میں، مصیبت کے حال میں یہ پیارے آپ رب کی تسبیح کیجئے، اس کی حمد کیجئے اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے. تو اللہ تعالی ہمیں بھی ہمیشہ اپنی بارگاہ میں ساجد رکھے اور ہمیشہ اس کی تسبیح، اس کی حمد کرنے والا اور اس کی ذات پر توکل، اس کی ذات پر بھروسہ اور اس کی ذات پر یقین کامل رکھنا نصیب فرمائے. اور یہی کہنا نصیب فرمائے کہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، میں نے اللہ پر ہی بھروسہ کیا ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے. دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہم نور قلوبنا بالقرآن العظیم وزین اخلاقنا بالقرآن العظیم وادخلنا الجنة بالقرآن العظیم ونجنا من النار بالقرآن العظیم. اللہم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اللہم اکفنا بحلالک ان حرامک واغننا بفضلک عمن سواک واحفظنا بما حفظت به الذکر وانصرنا بما نصرت به الرسل انك على كل شيء قدير. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.